وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، صدق اللہ العظیم۔ سورہ آل عمران کے آخر رکوع کی آیات ہیں جن کی ترکیب ہم نے کر لی ہے۔ اب ہم اس کی لفظی بحث تشریح تھوڑی سی ہم پڑھیں گے۔ خلق السماوات، خلق یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، خا لام اور قاف مادہ ہے، باب نصرہ سے آتا ہے۔ اس کے معنی ہے پیدا کرنا، اور پیدا کرنے کے لیے یہاں پر ایک چیز جو کہ مفسرین اس کو لیتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید میں بدیع السماوات والارض ایک لفظ یہ بھی استعمال آیا، زمین اور آسمان کا پیدا کرنے والا۔ تو خلق اور بدع دونوں کے معنی ہیں پیدا کرنا، لیکن خلقہ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی سامان موجود تھا جس سے آپ نے بنایا، اور بدع اس کے معنی ہے کچھ بھی موجود نہیں تھا لیکن بنایا۔ اسے کہتے ہیں کریشن ایکس نہیلو، اس کا ایک فلسفی میں ٹرم استعمال ہوتی ہے، کریشن ایکس نہیلو، لیکن یہاں پر خلقہ کے معنی پیدا کرنا ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بعض اوقات قرآن مجید میں خلقہ کے معنی بنانا کے بھی آ جاتے ہیں، جعلہ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ خلقن جو ہے وہ اسم ہے، مصدر ہے، پیدا کرنا اس کے مطلب ہے، پیدائش اس کا مطلب ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل، اختلاف خا لام اور فا مادہ ہے، باب نصرہ سے اس کا معنی ہوتا ہے پیچھے پیچھے آنا۔ یہاں پر باب افتعال کا مصدر ہے اختلاف، اختلاف یختلف اختلافا، اس کا مطلب اردو میں ایک ہے اختلاف کرنا، کسی رائے یا کسی چیز کے بارے میں اختلاف کرنا، اور اس کا ایک معنی ہے آنا جانا۔ جب آپ آ کے جا رہے ہوتے ہیں تو ایک دفعہ آپ فیس کرتے ہیں اور اس کے بعد دونوں اس سے بیک کرتے ہیں، اختلاف کرتے ہیں، یعنی کہ جب آپ آنے جانے میں آپ دیکھیں نا، یوں فیس ہوتا ہے پھر دونوں کی بیکس ہوتی ہیں، تو یہ بھی اس کو الٹ پھیر بھی کہا جاتا ہے۔ تو اختلاف میں بھی کیا ہے کہ بیسیکلی آپ کی اوپینین مخالف ہوتی ہیں ایک دوسرے سے، تبھی اختلاف ہوتا ہے نا۔ واختلاف اللیل والنہار، اللیل اس کا مادہ ہے لام یا اور لام، اس سے قرآن مجید میں کوئی فعل استعمال نہیں ہوا۔ لیلن اسم ہے، رات کے معنی میں آتا ہے، اور اس کی جمع آتی ہے لیالی۔ النہار نون ہا اور را مادہ ہے، نہر ینہر باب فتح سے آتا ہے، تو اس کے معنی ہوتے ہیں جھڑکنا۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اس کا ایک معنی ہے جھڑکنا اور دوسرا اس کے معنی ہے پانی کے لیے راستہ بنانا، سبیل خالی راستے کو کہتے ہیں۔ نہرن نہر کو کہتے ہیں، واٹر وے جس کو آپ کہتے ہیں، پانی کا راستہ، جس کی جمع آتی ہے انہار۔ نہارن کہتے ہیں دن، نہارن دن کے معنی میں آتا ہے۔ واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے آنے جانے میں، اختلاف آنا جانا، آگے پیچھے آنا جانا، دونوں معنی آتے ہیں۔ لآیات نشانیاں ہیں، آیات اس کا مادہ ہے حمزہ یا اور یا، آیتن جس کی جمع آتی ہے آیاتن، یہ نشانی کے معنی میں بھی آتا ہے اور معجزے کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اولی، یہ اولی کیا ہے جی؟
یہ بیسیکلی زو کی جمع ہے. زو کے معنی ہے والا، ذو العقل عقل والا، ذو قوت قوت والا. زو جو ہے یہ والا کے معنی میں آتا ہے اور ہمیشہ مضاف بن کے آتا ہے. تو زو، ذا اور زی یہ ہو گیا رفع نصب اور جر والا. اس کی جمع دو آتی ہیں، الو، الی، الی. رفع الو، نصب الی، جر الی. زو، زا، زی یہ واحد ہے، رفع نصب جر، اور جمع ہے الو، الی، الی. تو یہاں پہ لام زیر لی لگا ہے، لی الی الالباب. تو الو جو ہے اس کی حالت جر ہو گئی لام جر کی وجہ سے، لی الی الالباب. الباب، الباب اس کا مادہ ہے لام، با اور با. باب نصرہ سے ویسے استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی ہے کسی چیز کا جوہر نکالنا، ایسنس نکالنا. لبن، لبن کہتے ہیں وہ عقل جو ہر طرح کی آمیزش سے پاک ہو، انپولوٹڈ وزڈم. وہ عقل جو ہر قسم کے جذبات اور آمیزش سے پاک ہو، انپولوٹڈ. اور لبن مغز کو بھی کہتے ہیں، مغز، جس کی جمع ہے الباب. لبن کی جمع ہے الباب جو یہاں استعمال ہوئی ہے. تو اولی الالباب عقل اصل میں عقلوں والے، ٹھیک ہے، عقل والے نہیں ہیں، عقلوں والے. اور عقل سے مراد جو ہے وہ پیور وزڈم کی بات ہو رہی ہے جس میں کوئی آمیزش نہ ہو. تو اب ترجمہ کیا ہو گیا؟ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، کے بنانے میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے آنے جانے میں، لآیات نشانیاں ہیں، لأولی الالباب عقلوں والوں کے لیے. اردو میں ہم عقل والے کہہ دیتے ہیں، اردو میں یعنی کہ ہم عقلوں والے کہیں تو اردو میں مستعمل نہیں ہے، اصل ترجمہ اس کا ہے عقلوں والے. الذین یذکرون، یذکرون زال کاف اور را مادہ ہے، ذکر یذکر یفعلون کا وزن ہے، ذکر کرنا، یاد کرنا. یذکرون اللہ قیاما، قیاما اس کا مادہ ہے قاف واو اور میم. قام یقوم قوما وقیاما یہ مصدر ہے کھڑا ہونا. اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پر حال بن کے آیا ہے اور یہاں مصدر بمعنی اسم الفاعل ہے. وقعودا، قعد یقعد، قاف عین اور دال مادہ ہے، بیٹھنا. اس سے اسم الفاعل ہے قاعد، بیٹھنے والا، جس کی جمع ایک آتی ہے قعود. قعود ایسا لفظ ہے جو قاعد کی جمع بھی ہے اور مصدر بھی ہے. قعد یقعد قعودا یہ مصدر بھی استعمال ہوتا ہے اور قعود قاعد کی جمع بھی استعمال ہوئی ہے. یہاں پر مصدر ہے بمعنی اسم الفاعل اور حال بن کے آیا ہے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، وہ لوگ جو یاد کرتے ہیں اللہ کو، قیاما کھڑے، وقعودا اور بیٹھے. وعلی جنوبہم، جنوب جیم نون اور با. باب نصرہ سے اس کا معنی ہوتا ہے دور کرنا، اور باب سمع سے اس کا معنی ہے ناپاک ہونا. جنوب اصل میں جمع ہے جنبن کی. جنبن استعمال ہوتا ہے دور کے رشتہ دار کے لیے، پھر جنبن استعمال ہوتا ہے پہلو کے لیے، یا جس کو آپ کروٹ کہتے ہیں. جنبن استعمال ہوتا ہے ناپاک کے لیے بھی. یہاں پر پہلو کے معنی میں استعمال ہے وعلی جنوبہم، اور اپنے پہلوؤں پر. یہاں پر اس کا جو مفہوم ہے وہ کروٹ کے حوالے سے ہے
کہ وہ لیٹے ہوئے اپنی کروٹوں پر. تو الذین یذکرون اللہ قیاما، وہ لوگ یاد کرتے ہیں اللہ کو کھڑے، وقعودا اور بیٹھے ہوئی حالت میں، وعلی جنوبہم اور اپنے پہلوؤں پر، ویتفکرون، تفکر فا کاف اور را مادہ ہے، تفکر یتفکرو باب تفاعل، سوچ بچار کرنا. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور وہ سوچ بچار کرتے ہیں آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں. رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا، خلق آپ نے پڑھ لیا ہے، ہذا اس میں اشارہ ہے، باطلاً با تا اور لام مادہ ہے. باب نصرہ سے اس کا استعمال ہوتا ہے تو اس کا معنی ہے جھوٹ ہونا، بے مقصد ہونا، بیکار ہونا. اس سے اسم الفاعل ہے باطل، باطل کہتے ہیں جھوٹ کو، بیکار کو. یہاں پر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ باطلاً حالت نصب میں کیوں ہے. حالت نصب میں اس کی دو وجوہات بیان کی جاتی ہیں کہ حالت نصب میں ایک تو یہ ہے کہ خلق ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یہاں خلق بمعنی جعل استعمال ہوا ہے جس کے دو مفعول ہوتے ہیں، مفعول اول ہے ھذا اور مفعول ثانی ہے باطلا. تو نے نہیں بنایا اس کو، کیا نہیں بنایا؟ باطل نہیں بنایا. دوسرا ایک اس کے بارے میں رائے یہ ہے کہ یہ حال ہے، ما خلقت ھذا باطلا، تو نے اس کو اس حال میں نہیں بنایا کہ یہ باطل تھا. اس کا اگر یہ حال ہے باطلاً اور نصب میں ہے تو اس کا ذل حال ھذا ہے. یہ دو رائے ہیں جس کی وجہ سے یہ نصب میں ہے. سبحانک، سین با اور حا مادہ ہے، سبح یسبح با فتح سے آتا ہے. اس کے معنی ہے پانی کا اپنی سطح برقرار رکھنا، پانی کا اپنی سطح برقرار رکھنا. اسی سے اس کا معنی بنتا ہے تیرنا. سبح یسبح باب تفعیل سے آتا ہے تو اس کا معنی کسی کو اس کی سطح پر برقرار رکھنا کے معنی میں آتا ہے، اور کسی کو نقص اور عیب سے پاک بیان کرنا. یہ سب سے ہمارے لیے اہم ہے. گویا تعریف کرنا. آپ نے کسی کو نقص اور عیب سے پاک بیان کیا ہے تو گویا آپ نے اس کی تعریف کی ہے. سبحان جو ہے یہ مصدر ہے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نصب میں کیوں ہے، اس لیے کہ یہ مفعول مطلق بن رہا ہے. اس کا ایک فعل اسبحو وہ محذوف ہے. گویا اسبحو میں تعریف کرتا ہوں، سبحانکا تیری تعریف، میں تعریف کرتا ہوں تیری پاکی کی. تو اس کا ایک ترجمہ عام کر لیا تو پاک ہے، حالانکہ یہ لفظی ترجمہ نہیں ہے. سبحانکا کا حسن تیری پاکی، یہ ایک ترجمہ اس سے قریب تر ہے. سبحان مضاف کا مضاف الیہ، تیری پاکی، تو پاک ہے، سبحانکا کا ترجمہ نہیں ہے، لیکن یہ اصطلاحاً کر دیا جاتا ہے. فقینا، یہ فا جو ہے یہ بتائے، فا الگ ہے، قی الگ ہے، نا الگ ہے. اس میں فعل جو ہے وہ کیا ہے؟ قی، اور اس کا مادہ ہے واو، قاف اور یا. یہ لفیف ہے، اس میں مثال کا قاعدہ استعمال ہوا تو واو غائب ہوا، اور ناقص کا قاعدہ استعمال ہوا ہے تو یا ختم ہو گئی. تو قی کے معنی ہے تو بچا. وقا یقی باب ضربہ سے آتا ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں بچانا. اس سے فعل امر بنا ہے قی، تو بچا. اس کی گردان کیا بنے گی؟ قی، قیا، قو، قی، قیا، قینا. قی یہ قی ہے، قی نہیں ہے، یہ قی، قی، قیا، قو، قی، قیا، قینا. یہ جو واحد مؤنث ہے وہ قاف اور یا ہے. اس کے معنی ہے تو بچا، اور نا جو ہے وہ مفعول ہے. عذاب النار، عین ذال اور با.
باب ضربہ سے آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کھانے پینے کے قابل نہ رہنا، گویا تکلیف میں ہونا۔ یہ واقعی ایک حقیقت ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ اس سے بچائے جس شخص کو، جو شخص کھانے پینے کے قابل نہ ہو، آپ اس کی تکلیف کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ وہ ایک گھونٹ بھی پیے گا تو وہ گویا ایک مصیبت گلے سے اتار رہا ہے۔ جن لوگوں کی یہ بعض اوقات شدید ڈپریشن میں جا کے یہ صورت ہوتی ہے، کھانے پینے کا دل نہیں چاہتا، اور جس طرح وہ پھر کھانا اپنے حلق سے اتار رہے ہوتے ہیں وہ دیکھا نہیں جاتا۔ ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے بتایا کہ ایک صاحب کا کوئی معاملہ ایسا ہوا کہ ان کی سینس آف ٹیسٹ جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ سینس آف ٹیسٹ اتنی بڑی نعمت ہے، وہ کچھ کھاتا تھا اس کا کوئی ذائقہ نہیں آتا تھا، آپ سوچیں وہ کیسے اندر لے کے جائے اس کو پتہ ہے نہیں کھاؤں گا تو مر جاؤں گا، نہیں پیوں گا تو مر جاؤں گا، کھاؤں گا تو سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کھا رہا ہوں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کا ہم شکر ادا نہیں کرتے، اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے دینی ہی تھی اور ہمارا حق ہی تھا۔ تو شیخ سعدی کیا کہا کرتے تھے کہ ہر نفس دو شکر واجب است، ہر نفس دو شکر واجب است، کہ ہر سانس پر دو شکر واجب ہیں۔ ایک اندر گیا نہ جاتا تو تم کیا کر لیتے، اور دوسرا باہر آیا نہ نکلتا تو تم کیا کر لیتے۔ تو یہ ہیں وہ چیزیں جن کا ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ عذاب یعذب، کھانے پینے کے قابل نہ رہنا، تکلیف میں ہونا۔ عذاب اسم ہے، اور یہ ہر اس چیز کے لیے آتا ہے جو انسان کو تکلیف دے۔ ہر وہ چیز جو انسان کو تکلیف دے وہ عذاب ہے۔ بعض اوقات آپ کہتے ہیں، کوئی لوگ کہتے ہیں یہ پیسہ میرے لیے عذاب بن گیا، اس کے پیچھے کیا کہانی ہوتی ہے اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہو سکتا۔ اسی حوالے سے ڈاکٹر صاحب اکثر کہا کرتے تھے، آپ نے سنا بھی ہوگا منتخب نصاب میں، کہ سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ نعمت ہدایت ہے۔ صحت اس وقت نعمت ہے اگر ہدایت کے ساتھ ہو، دولت اس وقت نعمت ہے جب ہدایت کے ساتھ ہو، اولاد اس وقت نعمت ہے جب ہدایت کے ساتھ ہو۔ اس میں سے آپ ہدایت کو منفی کر لیں تو یہ سب چیزیں عذاب بن جاتی ہیں۔ تو عذاب اور نار، اچھا نار جو ہے اس کا مادہ نون واو را ہے۔ نون واو را مادہ سے نار بھی بنا ہے اور نور بھی بنا ہے۔ نارن کہتے ہیں آگ کو، اور نورن کہتے ہیں روشنی کو۔ نارن گرم ہوتی ہے، نورن ٹھنڈا ہوتا ہے، یہ فرق ہے۔ حالانکہ مادہ بہت سی پراپرٹیز، آگ بھی روشنی دیتی ہے، نور تو ہوتے ہی روشنی ہے، لیکن آگ کے اندر کچھ چیز نیگیٹو ہے جو نور میں پازیٹیو ہے، مادہ ایک ہی ہے۔ عذاب النار، آگ کا عذاب۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے رب تو نے نہیں پیدا کیا اس کو باطل، اس کو بے مقصد، بیکار۔ سبحانک، تیری پاکی ہے، فقنا، پس تو بچا ہم کو، عذاب النار، وقع یقی دو مفعول کا تقاضا کرتا ہے، جس کو بچایا اور جس چیز سے بچایا۔ عذاب النار، آگ کے عذاب سے۔ ربنا، ہمیں پتہ ہے، انک من تدخل النار، یہ تدخل یہاں پر فعل آیا ہے، یہ من کی وجہ سے، جس میں کہ شرط کا مفہوم ہے، اس من کی وجہ سے یہ مجزوم ہے۔ دخل یدخل، داخل ہونا، اور یہاں پر ہے باب افعال سے ادخل یدخل، ادخالا، داخل کرنا۔ تو یدخلو سے تدخلو، جمع واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے جو کہ تدخل ہو گیا من شرط کی وجہ سے۔ النار، نار ہم پڑھ چکے ہیں، اس کا مادہ فقط اخزیتہ، اخزیتہ، اس کا مادہ ہے خا، زا اور یا، خا زا اور یا اس کا مادہ ہے۔ باب سمع سے اس کے معنی ہیں رسوا ہونا، اور باب افعال سے اخزا یخزی اخزاءً، اس سے معنی ہے رسوا کرنا۔
تو اخزیتا افعلتا کا وزن ہے، باب افعال سے واحد مذکر حاضر، اخزیتا تو نے رسوا کر دیا، ربنا اے ہمارے رب، انکا من تدخل النار بے شک تو جس کو تو نے داخل کر دیا آگ میں، فقد اخزیتا تو تو نے اس کو رسوا کر دیا، وما للظالمین من انصار، ظالم ہم پڑھ چکے ہوئے ہیں، انصار ناصرن کی جمع ہے، نون صاد را مادہ ہے۔ ربنا اننا سمعنا، سمعنا فعل ہے، ہم پڑھ چکے ہیں، منادین، منادین اس کا مادہ ہے نون دال اور یا، باب مفاعلہ سے آیا ہے، نادا ینادی نداءن، تو منادین، منادین اصل میں مفاعلن کا وزن ہے، اسم الفاعل، یہ نون دال یا جو ہے وہ فعل وہ ناقص میں شمار ہوتا ہے جس کا لام کلمہ حرف علت ہے، تو اس کا اسم الفاعل بنے گا قاذن کی طرح پر، منادن، منادین، منادن، جیسے قاذن، قاضین، قاذن، اسم الفاعل ہم قاعدہ ناقص میں پڑھ چکے ہیں۔ پکارنے والا بلند آواز سے پکارنے کے لیے آتا ہے، باب مفاعلہ میں اس میں مشارکت کا مفہوم ہوتا ہے، باہم پکارنا، ایک دوسرے کو پکارنا۔ ینادی یہ فعل ہے، مادہ وہی ہے، باب وہی ہے، یفاعلو کا وزن ہے، للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، یہ سب چیزیں ہم پڑھ چکے ہوئے ہیں۔ ربنا اننا سمعنا، اے رب بے شک ہم نے سنا، منادین ایک پکارنے والے کو، ینادی جو پکار رہا تھا، للایمان ایمان کے لیے، ان آمنو کہ تم ایمان لاؤ، بربکم اپنے رب پر، فآمنا تو ہم ایمان لے آئے۔ ربنا فاغفر لنا، غفرہ ہم پڑھ چکے ہوئے ہیں، دوبارہ بتا دیتے ہیں، غفر یغفر باب ضربہ سے آتا ہے، ڈھانپنا، معاف کر دینا، نظر انداز کر دینا، اس سب معنی اس میں ہے۔ فاغفر لنا، فاغفر ففعل کا وزن ہے، باب ضربہ سے واحد مذکر حاضر فعل امر۔ ذنوبنا اس کا مادہ ہے زال نون اور با، ذنبن کہتے ہیں گناہ جس کی جمع ہے ذنوبن۔ وکفر عنا، کافارہ باب تفعیل، کافارہ یکفرو باب نصرہ سے آتا ہے تو اس کے معنی ہوتا ہے انکار کر دینا، کفر کر دینا، باب تفعیل سے یہاں پہ آیا ہے کفارہ یکفر تکفیرن، اس کا مطلب ہے دور کر دینا کسی ناپسندیدگی کی وجہ سے، دور کر دینا کسی ناپسندیدگی کی وجہ سے، نفرت سے دور کر دینا، اور کفارہ دینے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ پھر اس کا ایک اصطلاحی معنی بھی ہے کسی کو کافر کہہ دینا، کسی کو کافر قرار دے دینا، تو اس کا اصل معنی ہے دور کر دینا، کفر عنا دور کر دے ہم سے، سیئاتنا ہماری برائیوں کو، وتوفنا توفا ہم بڑی تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، واو فا یا مادہ ہے باب تفاعل، اس کا ایک معنی روح قبض کر لینا، موت دے دینا کا بھی ہے۔ مع الابرار، ابرار بارارا باب سامعہ سے آتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے حسن سلوک کرنا، باریرا یا برارو جو کہ بنے گا برا یا برو، مضاعف کا قاعدہ لگے گا، نیکی کرنا، حسن سلوک کرنا، اس سے اسم الفاعل ہے بارن، نیکی کرنے والا، اس کی جمع ہے ابرار، ابرارن نیکی کرنے والے۔ ربنا فاغفر لنا، اے ہمارے رب پس تو معاف کر دے ہم کو، بخش دے ہم کو ہمارے بخش دے ہمیں ہمارے اعمال، وکفر عنا اور تو دور کر دے ہم سے، سیئاتنا ہماری برائیوں کو، وتوفنا اور ہمیں موت دے، مع الابراری نیکوکاروں کے ساتھ۔
ربنا و آتنا حمزہ تایا مادہ ہے، عطا یاتی باب ضربہ سے آتا ہے تو اس کا معنی ہوتے آنا، اور باب افعال سے آئے تو اس کے معنی ہے لانا یا دینا۔ آتا یوتی ایتاءن باب افعال سے بنے گا، آتنا یہ ہے افعلنا، اور حمزہ تایا باب افعال سے آئے تو دو مفعول چاہتا ہے، جس کو دیا جائے اور جو دیا جائے۔ ما وعدتنا وعدتا واو عین دال باب ضربہ، وعد یعد وعدن وعدہ کرنا، وعدتا فعلتا کا وزن ہے، تو نے وعدہ کیا، ما وعدتنا جو تو نے وعدہ کیا ہم سے، جو تو نے وعدہ کیا ہم سے۔ اب سے ہمیں اردو کی مجبوری ہے ورنہ ہم کو ہونا چاہیے۔ علی رسولک رسول رسول آپ پڑھ چکے ہوئے ہیں، ولا تخزنا تخزی ابھی آپ نے پڑھا ہے فاخزیتا میں، یہاں بھی خا زال یا مادہ ہے، باب افعال ہے، لا تفعل کا وزن ہے، لا تفعل کا وزن ہے، لا تخزنا لا تفعلنا، تو رسوا نہ کر ہم کو، یوم القیامتی قیامت کے دن، انک لا تخلف المیعاد تخلف خا لام اور فا مادہ ہے جی، یہاں باب افعال سے آیا ہے اخلف یخلف، اس کا مطلب ہے پیچھے چھوڑ دینا یا خلاف ورزی کرنا۔ تخلف تو خلاف ورزی کرتا ہے، لا تخلف تو خلاف ورزی نہیں کرتا ہے۔ المیعاد مادہ ہے اس کا واو عین اور دال، باب ضربہ وعد یعد، جیسے وعدتنا ہم نے پڑھا تھا اسی طرح وعد یعد، یہ وزن ہے مفعال کا، یہ مفعال کا وزن اصل تو ہے اسم الآلہ کے لیے، مفتاح مصباح مفعال، تو موعاد سے ہو گیا میعاد۔ یہاں پر یہ ظرف کے معنی میں آیا ہے، اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں وعدے کا وقت، اور اگر اس کو اسم الآلہ میں کرے تو وعدے کا آلہ، وہ سمجھ میں نہیں آتے وعدہ کا آلہ کیا مطلب، تو وعدے کا وقت، اور پھر وعدہ ہم ایز اے ہول اس کو وعدے کے بارے میں وعدے میں استعمال کرتے ہیں کہ وعدے سے مراد ہماری یہ ہے کہ جو تو نے کہا اور جس وقت کا کہا اور جب کہا وہ سب چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں، بے شک تو خلاف نہیں کرتا وعدے کے، ہم وعدہ ہی کر لیتے ہیں۔ وعدے میں کوئی ٹائم ایلیمنٹ ہے، کوئی خاص چیز کا وعدہ کیا ہوا ہے، کسی بھی صورت کی وعدے کی بات ہو رہی ہے، لا تخلف المیعاد تو خلاف ورزی نہیں کرتا وعدے کی۔ ربنا وآتنا اے ہمارے رب اور تو ہمیں دے، ما وعدتنا جو تو نے وعدہ کیا ہمارے ساتھ، علی رسولی کا اپنے رسولوں کے ذریعے سے، یہ علی یہاں پہ بہت ڈفرنٹ میننگ میں ہے، اصل میں تو ہے علی رسولی کا اپنے رسولوں پر، ولا تخزنا اور تو نہ رسوا کر ہمیں، یوم القیامت قیامت کے دن، انکا بے شک تو لا تخلف المیعاد خلاف نہیں کرتا وعدے کے، خلاف ورزی نہیں کرتا وعدے کی۔ فاستجاب لہم، استجابہ جیم واو اور با مادہ ہے جی، باب استفعال ہے، اصل میں تھا استجوبہ، لیکن یہ چونکہ اجوف ہے تو واو جو ہے وہ الف میں بدل گیا، استجابہ، اس کا بنے گا استجاب یستجیب استجابتن، ماضی مضارع اور مصدر باب استفعال سے، استجاب یستجیب استجابتن، اس کے معنی ہوتے ہیں جواب دینا، مثبت جواب، پازیٹیو رسپانس، اور ایک اور معنی ہے بات قبول کرنا۔ بات قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کا ایک پازیٹیو رسپانس، جی ہاں آپ کی بات ٹھیک ہے، اس کا کیا مطلب ہوا کہ ہم نے آپ کی بات کو قبول کیا اور آپ کو ایک پازیٹیو رسپانس دیا۔ لہم ربہم انی لا اضیع، ضاد یا اور عین، باب ضربہ سے اس کا مطلب ہوتا ہے ضائع ہونا، ضاع یضیع، اور ضائع
ضائع کہتے ہیں نا ہم، ضائع کر دیا، ضائع کرنا کہتے ہیں، ہم لکھتے کہ ضائع، اصل میں ہے ضائعن، ضائع کرنے والا، فلاں چیز ضائع ہے، ضائع ہم استعمال کرتے ہیں اور ضائع کہتے ہیں، ضائع ہے اصل میں، جیسے قائلن ہے ایسے ہی ضائعن ہے۔ یہاں پر آیا ہے باب افعال سے، اضاع یضیع اضاعتاً، ضائع کرنا، عمل عامل منکم من ذکر او انثی، ذکر اس کے جو فعل ہے اس کو ہم پڑھ چکے ہوئے ہیں، ذکرن وغیرہ، لیکن ذکرن کہتے ہیں مرد کے لیے اور انثی یہ عورت کے لیے آتا ہے۔ فالذین ہاجروا، ہاجروا کوئی مشکل لفظ نہیں ہے آپ کے لیے، کوئی صاحب بتائیں گے؟ حاجم را باب مفعلہ، ہجرت کرنے کے معنی میں آتا ہے۔ وہ کیا ہے وہ حدیث جب پوچھا گیا ای الہجرت افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول سب سے اچھی، سب سے افضل ہجرت کون سی؟ تو فرمایا ان تہجر ما کرہ ربک، کہ تم ہر وہ چیز چھوڑ دو جو تمہارے رب کو ناپسند ہو۔ ہاں یعنی کہ ہاجرہ یہاجرو مہاجرتاً جو ہے یہ ہجرت ہی کے معنی میں آتا ہے، اور ہجرت ایسے ہی ہوتی ہے کہ آپ کچھ چھوڑ کے کہیں اور کوئی اور چیز اڈاپٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو جہاد کے بارے میں ہے ای الجہاد افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول سب سے افضل جہاد، تو فرمایا ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ، کہ تم جہاد کرو اپنے نفس کے ساتھ اللہ کی اطاعت میں لانے کے لیے۔ وَأُخْرِجُوا، خرج یخرج باب نصرہ سے آتا ہے نکلنا، اخرج یخرج باب افعال نکالنا، یہاں باب افعال سے ہے اور فعل مجہول ہے، اخرج یخرج اخرج یخرج، تو اخرجو، اخرجا اخرجا اخرجو، جمع مذکر غائب فعل ماضی مجہول باب افعال سے، افعلو کا وزن ہے، وہ نکالے گئے، من دیارہم، دیار اس کا مادہ ہے دال واو اور را، باب نصرہ سے اس کا مطلب ہوتا ہے گھومنا سرکل میں، دائرہ اسی سے بنا ہے، دائر مقدمہ دائر کر دیا، اس سے ایک لفظ بنایا دائرہ جو ہم سرکل کو کہتے ہیں، اسی سے فاعل کے وزن پہ بنا ہے دورن جو ہو گیا دارن جس کے معنی ہے گھر، اس کی جمع ہے دیارن، گھر اور جمع ہے دیار، وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، اور وہ نکالے گئے اپنے گھروں سے، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اوذو حمزہ ذال اور یا، باب سمیہ سے اس کے معنی ہوتے ہیں تکلیف ہونا، اذیت ہونا، دکھ ہونا، یہاں باب افعال سے آیا ہے آذا یوزی ایذاءً، تکلیف دینا، دکھ دینا، اور اوذو آذا یوزی اوذیا یوزا مجہول، اوذیہ سے اوذیا اوذیا اوذو، جمع مذکر غائب فعل ماضی مجہول باب افعال سے، افعلو کا وزن ہے، وہ اذیت دیے گئے، فی سبیلی میرے راستے میں، وقاتلو، قاتلو باب مفاعلہ سے آیا ہے باہم قتال کرنا، جس کے لیے ہم اردو میں قتال کا ہی لفظ استعمال کرتے ہیں، وقاتلو، وقتلو، قتلا، قاتلا قاف تا لام مادہ ہے باب مفاعلہ سے ہے، قتلو قاف تا لام مادہ ہے باب نصرہ سے ہے، قتل یقتلو اس سے مجہول بنا ہے قتل یقتلو، قتلو، فعلو جمع مذکر غائب فعل ماضی مجہول باب نصرہ، وہ قتل کیے گئے، لَأُكَفِّرَنَّ، لَأُكَفِّرَنَّ، لَأُفَعِّلَنَّ، لام تاکید نون ثقیلہ،
باب تفعیل، واحد متکلم، فعل مضارع معروف باب تفعیل سے، میں لازماً دور کر دوں گا عنہم سیئاتہم، سیئات ہم پڑھ چکے ہیں، ادخلنہم، دخل یدخل، دخل یدخل، ادخل یدخل باب افعال سے، اور ادخل یدخل، تو یہاں پر افعلوا، ادخلنہم، افعلنہم، باب افعال سے، واحد متکلم، فعل مضارع، لام تاکید اور نون ثقیلہ لگ گیا ہے، لأدخلنہم، میں لازماً داخل کروں گا ان کو۔ بتایا تھا باب افعال میں ادخل یدخلو، اس کے بھی دو مفعول ہو سکتے ہیں، جس کو داخل کیا اور جہاں داخل کیا، تو ادخلنہم، یہ ہم ایک مفعول آ گیا، اور کہاں داخل کریں گے؟ جناتن، جناتن ہم پڑھ چکے ہیں، تجری، تجری فعل ہے، جیم را اور یا مادہ ہے، باب ضربہ سے آیا یہاں پہ، جرا یجری، بہنا، تجری وہ بہتی ہے، یہ صیغہ ہے واحد مؤنث غائب فعل مضارع معروف کا، تجری من تحتہا، بہتی ہے اس کے نیچے، کیا بہتی ہیں؟ الانہار، نہر ہم کل پڑھ چکے ہیں، ثوابا من عند اللہ، ثواب، سا واو اور با، باب نصرہ، ثاب یسوبو کا مطلب ہے کسی چیز کا اپنی اصل کی طرف لوٹنا، تو ثواب ایک بدلہ ہے جو آپ کو واپس آ کے ملتا ہے آپ کے ایکشن کے اگینسٹ، تو ثواب اسم ہے اور اس کے معنی ہے بدلہ، واللہ عندہ حسن الثواب، اور اللہ کے پاس ہے بہترین بدلہ۔ ترجمہ کر لیتے ہیں، فاستجاب لہم ربہم، تو قبول کر لیا ان کو، یعنی ان کی بات کو ان کے رب نے، انی، کہ بے شک، یا ان مفسرہ ہے کہ بے شک، لا اضیع، میں نہیں ضائع کرتا، عمل عامل منکم، تم میں سے کسی عمل کرنے والے کے عمل کو، من ذکر او انثی، اب یہ تفصیل بیان ہو رہی ہے تم میں سے کی، بعضکم تمہارے بعض، من بعضن بعض سے ہیں، اب اردو میں ہم کر لیتے ہیں تم بعض میں سے ہو، تمہارے بعض بعض میں سے ہیں، فالذین ہاجروا، پس وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، واخرجوا من دیارہم، اور وہ نکالے گئے اپنے گھروں سے، واوذوا فی سبیلی، اور اذیت دیے گئے میرے رستے میں، وقاتلوا، انہوں نے قتال کیا یعنی جنگ کی، وقتلوا، اور وہ قتل ہوئے، قتل کیے گئے، لأکفرن عنہم سیئاتہم، میں لازماً دور کر دوں گا ان سے ان کی برائیوں کو، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ، اور میں لازماً داخل کروں گا ان کو جنات میں، من تحتها الانہار، ایسے باغات میں جس کے نیچے بہتی ہیں ندیاں، نہریں، ثوابا من عند اللہ، بدلہ ہوتے ہوئے اللہ کے پاس سے، واللہ، اور اللہ، عندہ حسن الثواب، اس ہی کے پاس ہے بہترین بدلہ، حسن الثواب مضاف مضاف الیہ ہے، ثواب کا حسن، ثواب کا بہتر یعنی بہترین ثواب۔ صدق اللہ العظیم، یہ ہمارا آج مکمل ہوا جی۔